سعودی عرب، امارات اور خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی میں نماز عید کی ادائیگی، پاکستانیوں سمیت لاکھوں فرزندان اسلام کی شرکت، دبئی، شارجہ، ابوظہبی میں نماز عید کے اجتماعات، مقبوضہ بیت المقدس میں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع، حجاج نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، جانور قربان کر کے سر منڈوائے، احرام کھول دیے۔ وزیراعظم شہباز شریف عید الاضحیٰ سعودی عرب میں منا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ہمراہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عمرہ کی ادائیگی بھی کی۔ شہباز شریف کی آج سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف حالیہ پاک بھارت تنازع کم کرنے میں تعمیری کردار پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے۔ کراچی کی بوہرا برادری عید الاضحیٰ آج منا رہی ہے۔ بوہرا برادری کی مسجد میں نماز عید کی ادائیگی، قربانی کا سلسلہ جاری۔ پاکستان میں مقیم افغان باشندے بھی عید منا رہے ہیں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی۔ مودی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی کے لیے جنگوں پر مجبور کر رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں دیر پا امن ناممکن ہے۔ بھارت کا موقف تھا مقبوضہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کشمیر عالمی تنازع ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں اظہار خیال، کہا 5 دن کی جنگ کا نتیجہ ہے کہ اب بھارتی بھی کہتے ہیں کشمیر دو طرفہ تنازع ہے۔ بھارت BLA جیسی دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش ہی نہیں، بھارت نے امریکی صدر کی ثالثی کو بھی مسترد کیا ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد نے بھارتی بیانیہ اڑا کر رکھ دیا۔ بلاول بھٹو کی واشنگٹن میں سینیٹر ٹام کاٹن سے ملاقات، بھارتی اقدامات کو علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرناک قرار دے دیا، کہا بھارت کی اشتعال انگیزی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر شدید اظہار تشویش، بلاول بھٹو کا پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کو خراج تحسین۔ بھارتی جارحیت سے مستقبل کے تنازعات میں جوہری خطرات میں اضافہ ہو گیا، غیر یقینی بڑھ گئی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع بات چیت ضروری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بلومبرگ کو انٹرویو، کہا جنگ بندی کے اقدام کو بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے نیو نارمل کہا گیا۔ ہم اس بھارتی نیو نارمل کو اب نارمل کہتے ہیں۔ بھارتی قیادت کے نیو نارمل کے مطابق بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے دوسرے ملک پر حملہ کیا اور خطے کو جنگ کی طرف دھکیلا۔ مستقبل میں کسی بھی اقدام کا جواب دینے کے حوالے سے پاکستان کے پاس بہت کم وقت ہوگا۔ بلاول بھٹو کی جنگ بندی میں امریکی قیادت کے کردار کی بھی تعریف، کہا دونوں ممالک میں امن کے حوالے سے سعودی عرب اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے پارلیمانی سفارتی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ، بلاول بھٹو نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو اپنی سفارتی مہم سے متعلق اعتماد میں لیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھارت کے پارلیمانی وفد کو شرمندگی کا سامنا، ششی تھرور کی قیادت میں بھارتی وفد مظاہرین کا سامنا نہ کر سکا۔ نیشنل پریس کلب کی عمارت سے نکلتے ہوئے بھارتی وفد کو سکھ مظاہرین نے گھیر لیا۔ مظاہرین سے بچنے کے لیے بھارتی وفد کو کوڑے کے کنٹینر کے پیچھے چھپنا پڑا۔ بیرون ملک رسوائی کے بعد بھارتی سفارتی وفد گانے بجانے کی محفل سجا کر غم غلط کرتا رہا۔ ششی تھرور سفارتکار سے بے سرے گلوکار بن گئے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی میں مرکزی کردار ادا کرنے کی بات دہرا دی۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرٹز سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات، کہا فخر ہے کہ 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ دونوں ممالک سے کہا اب گولیاں چلائیں گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت سے شملہ معاہدہ ختم ہونے کا دعویٰ، دفتر خارجہ کی واضح تردید۔ نون لیگ کے سینئر رہنما نے میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ بھارت کے اقدامات کی وجہ سے شملہ معاہدے کی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن ہے۔ ہم واپس 1948 والی پوزیشن پر آ گئے۔ کشیدگی پر ہم نے واضح کیا تھا کہ اگر ایسے ہی رہا تو معاہدوں کی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ دوسری جانب وزارت خارجہ کے سینئر حکام نے کہا کہ شملہ معاہدہ ابھی تک منسوخ نہیں کیا گیا۔ بھارت کے ساتھ کسی بھی باہمی معاہدے سے نکلنے کا کوئی باقاعدہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔
تحریری صورت میں بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ امریکی صدر اور ایلون مسک میں ٹھن گئی، طاقتور ترین اور امیر ترین میں دوستی دشمنی میں بدل گئی، ایک دوسرے پر سنگین الزامات۔ مسک نے دعویٰ کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام جنسی سکینڈلز میں بدنام جیفری ایپسٹین کی فائل میں موجود ہے، وہی جیفری ایپسٹین جو کم سنوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کئی واقعات میں ملوث قرار دیا گیا تھا۔ ایپسٹین کی فائل میں ٹرمپ کا نام ہونے کی وجہ سے یہ دستاویز سامنے نہیں لائی جا رہی، حقیقت سامنے آ کر رہے گی۔ امریکی صدر نے ناشکری کی انتہا کر دی، دنیا کا امیر ترین شخص مدد نہ کرتا تو ٹرمپ الیکشن ہار جاتے۔ امریکی صدر ایلون مسک کی تنقید سے حیران، اربوں ڈالر کے سرکاری معاہدے منسوخ کرنے کی دھمکی دے دی، بولے معلوم نہیں تھا کہ ایلون مسک منشیات استعمال کرتے ہیں۔ ایلون مسک کا ای وی مینڈیٹ چھین لیا، جس کی وجہ سے ہر شخص الیکٹرک کاریں خریدنے پر مجبور تھا۔ اس اقدام پر ارب پتی ایلون مسک پاگل ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر اور ایلون مسک میں اختلافات اخراجات میں کٹوتیوں سے متعلق ایلون مسک کی تجاویز پر عمل نہ ہونے سے پیدا ہوئے۔ غریب تر ہو گئے، پاکستان میں 44% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی، 10 کروڑ 79 لاکھ پاکستانی غربت کا شکار۔ پاکستان میں غربت کی سطح 44.7% ہو گئی۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک کی غریب ترین آبادی کی شرح 16.5% ہو گئی۔ اس سے پہلے پاکستان کی 39.8% عوام غربت کی لکیر سے نیچے تھی۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری کا فائنل راؤنڈ، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ بیل، بکرے، دمبے اور اونٹ کے ریٹ کم نہ ہوئے، منڈیوں میں گاہک پریشان تو بیپاری بھی خفا۔ قربانی کے جانور خریداری کے بعد ماہر کسائی کی تلاش، موسمی کسائی بھی میدان میں آ گئے۔ بکرے دمبے کا ریٹ 5 سے 7 ہزار روپے مقرر، بیل کی قربانی کے لیے 12 سے 15 ہزار کی ڈیمانڈ، اونٹ کی قربانی کے لیے 20 سے 25 ہزار ریٹ مقرر۔ عید قربان پر چھریاں اور بگدے تیز کرانے والوں کی بھی چاندی، دکاندار منہ مانگے دام وصول کرنے لگے۔ مختلف شہروں میں چھریوں اور ٹوکوں کی مانگ بڑھ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور کی خریداری کے بعد چاقو چھریاں تیز کروانا بھی کسی کڑے امتحان سے کم نہیں ہے۔ عید اپنوں میں منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی، بس اڈوں پر رش، ٹرانسپورٹرز منمانے کرائے وصول کرنے کے باوجود اوور لوڈنگ کرنے لگے۔ مسافر خوار، ریلوے اسٹیشن پر بھی مسافر رل گئے۔ سندھ حکومت نے قیدیوں کو خوشخبری سنا دی، عید پر 120 دن کی خصوصی معافی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں قتل، دہشت گردی، ریپ، اغوا اور مالی بدعنوانی میں ملوث قیدی معافی کے اہل نہیں ہوں گے۔ معافی کا اطلاق صرف عام سزا یافتہ قیدیوں پر ہوگا، سزائے موت کے قیدی شامل نہیں۔ عید کے ایام میں پنجاب بھر میں گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی، 7 جون تک اسلام آباد سمیت پنجاب میں شدید گرمی کی لہر متوقع، درجہ حرارت 7 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے اور متعلقہ اداروں کی پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بعض علاقوں میں شدید گرمی کے باعث گرد و غبار اور تیز ہواؤں کا خدشہ، گرمی اور خشک موسمی حالات سے ہیٹ اسٹروک اور آبی ذخائر پر پانی کے دباؤ کا بھی امکان ہے۔ الیکٹرک نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی، شدید گرمی میں شہر کے مختلف علاقوں میں 15 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری، کنڈوں، لائن لاسز اور بجلی چوری کا جواز۔ کہ الیکٹرک کی بد انتظامی سے شہری خوار، لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی کی قلت نے عوام کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ شہری کہتے ہیں ہم کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ کیا کراچی واقعی پاکستان کا معاشی ہب ہے؟ آخر کہ الیکٹرک کب جاگے گا؟ اقتدار میں کافی عرصے سے 12 سے 13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو نارمل ہی ہے، اور اگر کوئی بڑا سڈن کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ 18 گھنٹے بھی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ گرمی ہے اور لائٹ کا تو یہ ہے کہ 2 گھنٹے جا رہی ہے اور
5 ٹائم جا رہی ہے دن میں لائٹ. چھوٹے بچے ہیں, پریشان ہیں, کام والے پریشان ہیں جن کو صبح اٹھنا ہوتا ہے. ٹائم ٹیبل لائٹ کا جانے کا بھی نہیں ہے, آنے کا ٹائم تو پتہ ہے, جانے کا ٹائم ہی نہیں ہے. سندھ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شامت. 4 ویلرز کی ون وے کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ روپے جرمانہ تجویز. ون وے کی خلاف ورزی پر سرکاری گاڑی پر 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. رانگ وے موٹر سائیکل چلانے والے کا 25,000 روپے چالان ہوگا. مال بردار گاڑیوں میں کم از کم 5 کیمروں کی تنصیب لازمی قرار. کمرشل نان کمرشل گاڑیوں کی فٹنس لازمی قرار دینے کا فیصلہ. چالان کی عدم ادائیگی پر بیرون ملک سفر بھی ممکن نہیں رہے گا. وزیر قانون اور داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت اجلاس. کابینہ ضلعی کمیٹی نے ترمیمی قوانین اور رولز کی سفارشات منظور کر لیں. ترمیمی قوانین اور رولز کا مسودہ حتمی منظوری کے لیے سندھ کابینہ میں پیش کیا جائے گا. کراچی میں پے در پہ زلزلے کے جھٹکے, شہری خوف میں مبتلا. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں زلزلے کا پہلا جھٹکا 4:40 پر ریکارڈ ہوا. شدت 2.7 اور زیر زمین گہرائی 2 کلومیٹر تھی. زلزلے کا مرکز ڈیفنس کے جنوب میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. زلزلے کا دوسرا جھٹکا 7:58 پر ریکارڈ ہوا. زلزلے کی شدت 1.8 اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی, جبکہ زلزلے کا مرکز ملیر کے شمال مغرب میں 7 کلومیٹر کے قریب تھا. گیس لیکیج دھماکے سے زخمی سابق وفاقی وزیر عباس خان آفریدی انتقال کر گئے. عباس آفریدی کھاریاں کے ہسپتال میں زیر علاج تھے. گزشتہ روز گیس لیکیج دھماکے میں عباس آفریدی سمیت 4 افراد زخمی ہوئے تھے. نماز جنازہ کوہاٹ میں ادا کی جائے گی.